مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پورے ویک میں ہم نے وراثت کے بہت سارے مسئلے پڑھے ہیں اور بہت سی چیزوں کو ہم نے سیکھا ہے، جس کا اوور ویو میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ اصحاب فرائض میں سے ہم نے 12 احباب کا ذکر سنا تھا: باپ، دادا، شوہر، اخیافی بھائی۔ خواتین میں سے بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، الاتی بہن، اخیافی بہن، ماں اور دادی۔ یہ 12 احباب ہیں جن کے بارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ یہ سارے اصحاب فرائض ہیں، ان کو حصہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے دیا ہے، یا اجماع امت نے دیا ہے، یا ہمارے علماء نے اپنے اجتہاد سے ان کو حصہ دیا ہے۔ ان میں سے 3 کا ذکر ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں: باپ کا، دادا کا اور شوہر کا۔ اب ہم نے اس ہفتے میں آج کی اس کلاس میں ایک تو اخیافی بھائی کا ذکر پڑھنا ہے، ایک بیوی کا ذکر پڑھنا ہے، اور اگر ہمارے پاس ان دونوں کا ذکر، ان کا احوال پڑھنے کے بعد وقت بچے گا تو ہم انشاءاللہ تعالی پھر بیٹی کے احوال کو ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ ویک میں کام دیا گیا تھا تو تقریباً 99.9% افراد نے سارا کام درست کیا ہے۔ اس پہ میں انتہائی مشکور ہوں ان سارے احباب کا جو اس کلاس کو جوائن کرتے ہیں، کہ انہوں نے بڑی توجہ کے ساتھ سنا، اور پھر اس کو نہ صرف توجہ کے ساتھ سنا بلکہ بہترین طریقے کے ساتھ انہوں نے اس کو حل کیا ہے۔ ایک کویسچن جو بار بار پوچھا جا رہا تھا، ابھی بھی ان باکس کے اندر یہی پوچھا گیا ہے کہ دادا کی محرومیت والی مثال سمجھائیں۔ دادا کی محرومیت والی مثال کوئی نہیں ہے، صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب میت کا باپ موجود ہوگا تو دادا آٹومیٹکلی محروم ہو جائے گا۔ اس کو صرف آپ اس اعتبار سے سمجھیے گا، یہ میت ہے، میت کا باپ ہے، میت کا دادا ہے، میت کی ماں ہے، اور میت کی بیٹی ہے، پلس میت کا بیٹا۔ یہ ہم مثال پڑھ رہے ہیں دادا جان کی محرومیت کا۔ جب میت کا باپ موجود ہو اور میت کی اولاد بھی ہو، میت کے ابو جان کا 1/6، امی جان کا 1/6، بیٹی بیٹے کے ساتھ مل کر اسبہ بن جائے گی۔ یہ ہم بیٹی کے حوالے میں پڑھیں گے۔ اب تقسیم کاری اس طرح ہوگی کہ 1,00,000 کی مالیت میں سے 16,666 روپے ابا جان کو جائیں گے، 16,666 روپے اماں جان کو جائیں گے، دادا جان محروم رہیں گے، اور ان دونوں کو پیسے ادا کرنے کے بعد جو پیسے بچیں گے 66,000 روپے بچیں گے۔ یہ 16,500 ہو گئے تو تقریباً 33,000 ان دونوں میں تقسیم ہوا تو 66,666 روپے بچیں گے۔ اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک حصہ بیٹی کا ہوگا اور 2 حصے اس کے بیٹے کو چلے جائیں گے، یعنی 66,000 کے 3 حصے ہوں گے تو 22,000 کا ایک حصہ ہوگا۔ بیٹی کو 22,222 ملیں گے بیٹی کو، اور 44,444 یہ ملیں گے بیٹے کو۔ اس طرح دادا محروم ہو جائے گا اور باقی احباب میں مال تقسیم ہو جائے گا۔ یہ آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے جو کل کی مثال تھی وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ دوبارہ ریویژن کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ کیا ہم نے پڑھا ہے۔ باب کے ہم نے 3 حصے پڑھے ہیں۔ فرضی حصہ 1/6، فرض مع تعصیب، یہ ذرا توجہ کیجئے گا آپ کو سمجھ آ جائے۔ پہلا باب کا فرضی حصہ ہے 1/6، دوسرا حصہ ہے فرض اور اسبہ، تیسرا حصہ ہے خالی اسبہ۔ دادا کا بھی اسی طرح پہلا حصہ ہے فرضی 1/6، دوسرا فرض مع اسبہ، تیسرا عصبیت، اور چوتھا محرومیت۔
شوہر کے ہم نے دو حوال پڑھے ہیں. ایک حال یہ پڑھا ہے کہ اولاد موجود نہ ہو تو شوہر کو 1/2 حصہ ملے گا، اور اگر اولاد موجود ہو تو شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا. یہ میں نے آپ کو سارے سبق کا خلاصہ بتایا ہے. انشاءاللہ تعالی اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. آج ہم نے بات کرنی ہے اخیافی بھائی کی. اخیافی بھائی کے 3 حصے ہیں. ان 3 حصوں کے لیے ہم نے مثالیں بھی سمجھ لی ہیں. یہ آج ہمارا موضوع ہے اخیافی بھائی. اخیافی بھائی کے 3 حصے. ایک اس کا حصہ ہے اخیافی بھائی کا سدس 1/6. ایک اخیافی بھائی کا حصہ ہے سلس 1/3. اور تیسرا اس کا حصہ ہے محرومیت، کہ ایک وجہ ہوگی کہ یہ محروم ہو جائے گا اور اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ ہے اخیافی بھائی. اس کے لیے میں آپ کو قرآن مجید کی آیت کی طرف لے کے جا رہا ہوں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 12. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ. یہ اختن کہتے ہیں خاتون کو. اور ہم کیونکہ اس وقت بات کر رہے ہیں کلالہ کی، کہ جس کے ماں باپ بھی موجود نہیں ہیں اور جس کی اولاد بھی موجود نہیں. تو اخیافی بھائی وہ ہوگا میت کا جو اس کی ماں کی طرف سے بھائی ہے، اور شریعت مطہرہ اس کو حصہ دے رہی ہے السدس 1/6. یہ السدس جو ہم نے اسکرین پر پیج شو کیا ہے، اس کے مطابق ایک حصہ اس کو یہ ملے گا السدس، اور دوسرا حصہ ملے گا فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر حصہ لینے والے ایک سے زیادہ ہوں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اس کو 1/3 حصہ ملے گا. کس کے بعد؟ وصیت کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد. ہم آگے ہیں اخیافی بھائی پر. اخیافی بھائی کی مثال حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم مسئلے کو، ایک میت کا اخیافی بھائی ہے اور دوسرا میت کا چچا ہے. کیونکہ اخیافی بھائی کو حصہ تب ملتا ہے جب اس کے اصول اور فروع میں کوئی موجود نہ ہو. کسی بھی انسان کے بھائی کو حصہ تب ملتا ہے، اس بات کو بڑے غور سے سمجھیے گا، کسی بھی انسان کے بھائی کو حصہ تب ملتا ہے جب اس کے اصول اور فروع نہ ہو. اصول سے مراد ہے اس کے ماں باپ، اور فروع سے مراد ہے اس کے بیٹا اور بیٹی. اب یہاں اخیافی بھائی موجود ہے تو اس کے ساتھ میت کا چچا ہے، تو ہم اخیافی بھائی ایک ہے، اس کو دیں گے 1/6 حصہ، اور جو باقی بچا ہوا ہے وہ لے جائے گا سارا چچا. یہ ہے اخیافی بھائی کا پہلا احوال. دوسرے نمبر پر ثلث ملے گا اخیافی بھائی کو. اس کی مثال کچھ اس طرح بنے گی، 2 اخیافی بھائی ہیں اور چچا ہے. اب ان کو ملے گا 1/3 حصہ، اور چچا کو بچے ملے گا باقی بچا. ایک بھائی تھا تو اس کو 100 میں سے 16,666 روپے ملے تھے ایک اخیافی بھائی کو. اور جب 2 ہوں گے دونوں کو 33,333 ملیں گے. اس کا مطلب ہے ہر ایک کو 16,666 ہی ملیں گے. یہ دوسرا حصہ ہے. تیسرے نمبر پر ہے محرومیت. میت کا، یہ میں مثال سمجھانے لگا ہوں، باپ موجود ہو یا باپ نہ ہو تو دادا ہو، بلکہ باپ ہی رہنے دیں کیونکہ دادا کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. باپ موجود نہ ہو اور یہ بیٹا موجود ہو، باپ موجود ہو اور بیٹا موجود ہو، اس کے ساتھ اخیافی بھائی موجود ہو، اس صورت میں اس کے حصے میں محرومیت آتی، یعنی یہ محروم ہو جاتا ہے، اس کو کوئی شے باقی نہیں ملتی. یہ ہم نے اخیافی بھائی کے 3 حصے پڑھے ہیں. دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. اخیافی بھائی کو 1/6 حصہ ملے گا، اخیافی بھائی کو 1/6 حصہ ملے گا. دوسرا حصہ 2 اخیافی بھائی ہوں 1/3 حصہ ملے گا. اور اگر باپ نیچے کی طرف اور اوپر کی طرف بیٹا موجود ہو
تو یہ محروم ہو جائیں گے، ان کو کوئی شے نہیں ملے گی، اس لیے کہ جو زیادہ قریب ہوتا ہے وہ پہلے حقدار ہوتا ہے۔ اس میں ہم ایک موضوع پڑھیں گے حجب کا۔ حجب کہتے ہیں ایسا حصے دار جس کے آ جانے کی وجہ سے حصہ کم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حجب نقصان اور حجب حرمان۔ اگر کسی کو آدھا حصہ ملنا تھا، اس کو ملا چوتھائی، اور کسی کو حصہ ملنا تھا لیکن فلانے رشتہ دار کی وجہ سے وہ محروم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں حجب حرمان۔ میں اس کی آپ کو تفصیل سے صورتحال سمجھاتا ہوں، پھر ہم اس کے بعد کسی اور حصے کی طرف چلیں گے۔ آپ نے ادھر ساتھ ہی رہنا ہے اور میں اس کو دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حجب حرمان اور حجب نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے مال میں کمی ہونا، اس کا مطلب ہے مال سے محروم ہونا۔ ایک عورت فوت ہوئی، اس کا شوہر تھا اور باپ تھا۔ باپ کو شوہر کو حصہ ملے گا اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے 1/2، 1/2۔ لیکن اگر ایک میت ہے، اس کا عورت ہی ہے اور اس کا شوہر ہے، باپ ہے، ساتھ میں بیٹی ہے، تو شوہر کو ملے گا 1/4، بیٹی کو ملے گا 1/2۔ اب اس میں حجب نقصان کیا ہے، اس کو آپ نے بغور دیکھنا ہے تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ یہ ہے حجب، ایک پردہ آ گیا بیچ میں، جس کی وجہ سے شوہر کا یہ والا حصہ کم ہو کے یہ والا حصہ چلا گیا۔ 1,00,000 میں سے شوہر کو ملنے تھے اس جگہ پر 50,000، بیٹی کے آنے کی وجہ سے اس کو ملے 25,000، تو کہا کہ بیٹی حجب نقصان بنی، نقصان کا سبب بنی باپ کے لیے کہ اپنے میت سے اس کو جو حصہ ملنا تھا وہ بیٹی کی وجہ سے کم ہو گیا۔ یہ ہے حجب نقصان۔ حجب حرمان کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ بیٹی کا حصہ ہے 1/2، ماں باقیہ 1/6 + 1/2، میت، بیٹی، باپ اور دادا، ماں باقیہ جو بچا ہوا ہے اور 1/2۔ اچھا، یہ مثالیں میں نے ترتیب کے اعتبار سے اوپر نیچے لکھی ہیں تاکہ آپ کو اگر کبھی ایسی صورتحال ہو تو سمجھنے میں آسانی۔ یہ مثال ہے 1، یہ مثال ہے 2۔ جی، دادا اور بیٹی میت کی موجود تھی، تو میت کو ملنا تھا، میت کا مال بیٹی کو ملنا تھا 1/2 اور باقی بچا ہوا ملنا تھا دادا کو، لیکن باپ بیچ میں آ گیا اس مثال میں، جس کی وجہ سے دادا حجب حرمان بن گیا، یعنی کلی طور پہ محروم ہو گیا۔ یہ والی جو مثال ہے یہ حجب نقصان کی ہے، یہ والی مثال حجب نقصان کی ہے، اور یہ والی مثال حجب حرمان کی۔ یہ دونوں مثالیں پوری طرح میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں۔ اس وقت ہم نے 4 حصے دار پڑھ لیے ہیں، باپ پڑھ لیا ہے، دادا پڑھ لیا ہے، شوہر پڑھ لیا ہے، اور اخیافی پڑھ لی، بھائی پڑھ لی۔ میں دوبارہ سکرین پہ آ رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ کسی نے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر لے، پھر ہم خواتین میں سے ایک حال یا بیوی کا یا کسی کا آج پڑھتے ہیں
تاکہ جو اسٹوڈنٹس بیچ میں شامل ہیں، میں تو اسٹوڈنٹس نہیں کہتا، میں تو علماء ہی کہتا ہوں، جو علماء بیچ میں موجود ہیں، جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، اگر وہ سن رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں تو وہ بہتر طریقے سے اس کو سیکھ سکیں۔ میں اس لیے اسکرین پہ واپس آ رہا ہوں۔ جس نے سوال کرنا ہے وہ اشارہ دے سکتا ہے، ہینڈ ریز کر سکتا ہے، پھر میں اس کا مائک کھول دوں گا تو وہ تسلی سے سوال کر سکتا ہے۔ جو اخیافی بھائی کی جو مثال آپ نے دی تھی جی 1/3 کے ساتھ، ہوں۔ تو ایک بھائی کو بھی 1/3 ملے گا، پھر دوسرے بھائی کو بھی 1/3 ہی ملے گا نا؟ نہیں، یہ میں آپ کو دوبارہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں، آپ اس آیت کو دوبارہ سنیں ایک دفعہ تاکہ آپ کو آیت کی سمجھ آ جائے۔ جب ماں باپ کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی ابویہ لکل واحد منہم السدس، ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ لیکن جب کلالہ یا اخیافی بھائی کا ذکر آیا تو وہاں فرمایا کہ ایک بھائی ہوگا تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ ایک سے زیادہ اچھا، ہوں گے تو سب تہائی میں برابر کے شریک ہوں گے۔ تہائی میں برابر کے شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 ہوئے تو ان کو 1/3 33 ہزار ملے گا، یعنی 16.5 ہزار روپیہ ان کے درمیان میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر 3 ہوئے تو 11 ہزار ملے گا۔ اسی طرح وہ بھائی بڑھتے گئے تو 33 ہزار اتنے حصوں میں تقسیم ہو کر ان کو مل جائے گا۔ یہ ترجمے میں بھی امام محمد رضا فاضل بریلوی نے یہی لکھا ہے، اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہوں گے، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ تہائی نہیں ملے گا۔ اچھا 1/3 1/3 ہی تقسیم ہو جائے گا جتنے بھی بھائی ہوں جی گے۔ ایک ہمارے بھائی ہیں فاروق مجددی صاحب، علامہ صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کا ماں شریک بھائی ایک ہے اور سگے بھائی 3-4 ہے جی تو پھر بھی ماں شریک بھائی کو حصہ ملے گا یا وہ آپ محروم نے ہوگا؟ آپ نے یہ سوال جو ہے نا نوٹ کر کے رکھنا ہے۔ جب ہم جی اخیافی اور علاتی سارے حصے دار پڑھ لیں گے نا تو پھر میں اس جی کے جی بعد آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ نے اب بتائیں سوال آپ کا حل ہو گیا کہ نہیں۔ جی مجھے ٹھیک ہمارے ہے۔ ایک بھائی کل بھی کہہ رہے تھے کہ جو بھی سوال کرتا ہے تو اس کو ٹرخا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اب فلاں شے پڑھ لے فلاں شے پڑھ لے، تو اسی وقت جی کیوں جی نہیں کلیئر کرتا ہوں۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ اصل میں سوال کیونکہ سوچ و بچار اور فہم و فراست کے اعتبار سے ہر بندہ ایک سوال سوچتا ہے، تو ابھی ہم نے وہ بات پڑھنی ہوتی ہے تو سوال پہلے آ جاتا ہے، تو میں اس کے اندر اپنا وقت ویسٹ کرنے کی بجائے کہہ دیتا ہوں کہ اس سوال کو اس کی جگہ پہ رکھ دیں۔ اگر ہم سارے احوال فرائض کے پڑھ لیں گے، پھر اگر سوال کی گنجائش رہ جائے گی اس کی تو انشاءاللہ تعالی میں ضرور حل کروں۔ جی ٹھیک۔ دوسرا اب سوال یہ ہے جی کہ جی جی دوسرا سوال یہ ہے کہ جو دادا ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ والد کے ہوتے ہوئے بھائی محروم ہو جائے گا، تو دادا کے ہوتے ہوئے بھی تو محروم ہوگا۔ نہیں، اس کے لیے اس کا میں نے نام لکھا تھا دادا کے ہوتے ہوئے، لیکن اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ بعض فقہائے کرام کہتے ہیں کہ میت کے اخیافی، علاتی اور حقیقی بھائی موجود ہوں، ساتھ دادا موجود ہو، تو بعض احباب فقہائے کرام کا نظریہ ہے کہ بھائیوں کو دینا چاہیے، بعض کا نظریہ ہے کہ دادا کو دینا چاہیے۔ اس لیے پھر وہ میں نے اختلافی بات نہیں کی، میں نے دادا کو بیچ میں سے سائڈ میں کر دیا، لیکن کیونکہ ہم نے یہاں پہ وہ احناف بات کا جو کرنی۔ جی احناف میں امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ دادا کے ہوتے ہوئے بھی اخیافی بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ راجہ قول بھی یہی ہے۔ دیکھیں اس میں 3 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی۔ نمبر 1، جتنے معاملات ہیں مسائل کے، اس میں جی عبادات سے جتنی بھی چیزیں متعلقہ ہیں اس میں مسئلہ چلتا ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وراثت کے مسائل میں فتویٰ چلتا ہے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اور وہ سارے مسئلے جن کا تعلق معاشیات یا معاشرتیات سے ہے، ان میں فتویٰ چلتا ہے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ یہ مسئلہ کیونکہ خاص طور پہ وراثت سے ہے، اس لیے جی اس میں فتویٰ بھی امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چلتا ہے۔ لیکن کیونکہ جی ہم احناف پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھتے ہیں
اس لیے ان کے جی نقطۂ نظر کے مطابق دادا کی موجودگی میں بھی اخیافی بھائی محروم ہو جاتا ہے، اور جی نیچے قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک دادا کی موجودگی میں اخیافی بھائی محروم نہیں ہوتا۔ اس لیے جی میں نے اس اختلافی مسئلے کو ڈسکس نہیں کیا تاکہ جو سمجھنے والے ہیں وہ مزید الجھاؤ کا جی شکار نہ ہو۔ آپ نے سوال پوچھا تو یعنی میں نے عرض کر دیا۔ یعنی اب دادا کے ہوتے ہوئے بھائی کو حصہ نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا، امام کیونکہ امام محمد نہیں رحمۃ ملے اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ دادا کے ہوتے ہوئے جو اخیافی بھائی اس کو حصہ نہیں ملے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، ہماری کسی بہن نے کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شوہر کی موجودگی میں باپ محروم ہو جاتا ہے جبکہ احوال میں اس کا تذکرہ نہیں۔ شوہر کی موجودگی میں باپ بالکل محروم نہیں ہوتا۔ ہم نے شوہر کے بھی احوال پڑھے ہیں، ہم نے باپ کے بھی احوال پڑھے ہیں، اور شوہر اور باپ کو ایک مثال میں اکٹھا ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو شوہر اور باپ دونوں اگر حصے دار ہوں تو دونوں کو حصہ ملتا ہے، دونوں میں سے کوئی محروم نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے اب ایک حصہ ہم اور پڑھ لیں، کیونکہ سوال کے لیے کسی نے بھی ہینڈ ریز نہیں کیا ہوا، تو ہم ایک اور حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ میں آپ کو نا تھوڑا سا سکرین اوپر کی طرف سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ میں نے سارا حصے بنائے ہوئے۔ اخیافی بھائی کا حصہ ہم نے آج 1/6 پڑھا ہے، 1/3 پڑھا ہے، اور محرومیت پڑھا۔ مثالیں پڑھی ہیں وہ ساری انشاءاللہ تعالیٰ کل میں ریز کر کے تو وہاں ترتیب سے حصے اس کے بنا دوں گا۔ آج خواتین میں سے بیوی موجود ہے، تو بیوی کے ہم حصے پڑھ لیتے ہیں۔ میں اس سکرین کو تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں تاکہ یہ اوپر والا ہمارے پاس رہے، اور بیوی کے 2 احوال ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے میت تصور کرنا ہے شوہر کو۔ بیوی کو ابتداً 1/4 حصہ ملے گا، پھر اس کو حصہ ملے گا بیوی کو 1/8۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک بار پھر سکرین شیئر کرواؤں گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، ترکتم مذکر کا صیغہ ہے، اور ہن ضمیر مؤنث کی یہ ثابت کر رہی ہے کہ مؤنث کے مال میں سے تمہیں ترکہ ملے گا چوتھا۔ یعنی اگر مؤنث کو حصہ ملے گا مرد کے فوت ہو جانے کے بعد تو اس کو چوتھا ملے گا۔ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر اس فوت شدہ مذکر کی اولاد نہ ہو۔ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر اس فوت شدہ مذکر کی اولاد نہ ہو تو اس کی بیوی کو چوتھا حصہ ملے، الربع۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر اس کے لیے اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو اس کو 8واں حصہ ملے گا جو تم نے چھوڑا وصیت کے بعد اور قرضے کی ادائیگی کے بعد۔ یہ ہم پہلے سے پڑھ آئے ہیں کہ پہلے تجہیز و تکفین ہوگی، پھر قرض کی ادائیگی ہوگی، پھر وصیت ہوگی، پھر حصہ آئے گا۔ تو یہ خاتون کے 2 حصے ہیں، ایک ہے چوتھا حصہ اور دوسرا ہے 8واں حصہ۔ ایک ربع ہے، ایک ثمن ہے۔ یہ ہم نے آیت قرآنی سے دونوں حصے پڑھ لیے۔ میت ہے، اس کی ایک بیوی ہے، اور ساتھ میں ایک چچا ہے، اور دوسری مثال میں جو اس کا حق نیچے چلا گیا اس میں اس کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، تمہاری بیویوں کا تمہارے مالوں میں سے 1/4 حصہ ہے، 1,00,000 میں سے 25,000 اگر اولاد نہیں چھوڑی، اور اگر اولاد چھوڑی ہے تو یہی حصہ 12,500 ہو جاتا۔ اس میں یہ ایک پیٹ رول ذہن میں رکھیے گا، 12,500 یہ 8واں حصہ ہے 1,00,000 کا۔ بیوی ایک ہے تو اس کو 12,500 ملے گا، 2 ہیں تو یہی 2 پہ تقسیم ہو جائے گا، تو 6,250 رہ جائے گا۔ 3 ہیں تو اس کو مزید تقسیم کریں گے، 12,500 کو تقسیم کریں گے 3 پر تو یہ بنے گا 4,166 روپے۔ اور اگر کوئی بڑا ہی خوش قسمت آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا نوازا ہوا ہے اور اس کی 4 بیویاں ہیں، تو یہ حصہ 4 پہ تقسیم ہو جائے گا، 12,500 تقسیم 4 ہو کے، تو بیویوں کا حصہ 3,125 فی بیوی حصہ چلا جائے گا۔
تو یہ بیوی کے دو حصے ہیں جو شریعت مطہرہ نے بیان کی ہیں. اس میں ایک میں اس کو 1/4 حصہ ملے گا اور دوسرے میں 1/8 حصہ ملے گا. اب اس مثال میں بھی اولاد، میت کی اولاد میت کی بیوی کے لیے حجب نقصان بن رہی ہے کہ جو حصہ 1/4 ملنا تھا وہ حصہ 1/8 پہ چلا گیا. ایک چیز ہم اس مثال میں بھول گئے کہ ہم نے پہلے مسئلہ حل کرنا تھا تو ہمیں مزید آسانی ہو جاتی. قسم اول کا 1/4 بھی ہمارے پاس ہے اور 1/8 بھی ہمارے پاس ہے. تو قانون ضابطہ یہ تھا کہ جو چھوٹی رقم تھی مال کے اتنے حصے کریں گے، تو مال کے ہم حصے کریں گے 8. یہاں 8 حصے اس مثال میں ہم مال کے کریں گے 8 حصے، اس مثال میں ہم مال کے کریں گے 4 حصے. 4 حصے میں سے ایک حصہ بیوی کو چلا جائے گا، 3 حصے چچا کو چلے جائیں گے. اس میں 8 حصوں میں سے ایک حصہ بیوی کو چلا جائے گا اور 7 حصے جو ہیں وہ بیٹے کو چلے جائیں گے. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ مثال دوبارہ نئے پیج پہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید پریکٹس ہو جائے اور آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں. میت ہے، بیوی ہے اور چچا ہے. میت ہے، بیوی ہے اور بیٹا. تو جب اولاد موجود نہیں ہے تو بیوی کا 1/4 حصہ یعنی مال کے حصے ہوں گے 4، اور جب بیوی کے ساتھ بیٹا آ گیا تو مال کے حصے ہو گئے 8. ان 4 حصوں میں سے ایک حصہ بیوی کا، 3 حصے چچا جان کے. اس مثال میں 8 حصوں میں سے ایک حصہ بیوی کا، 7 حصے بیٹے کے، یعنی 87,500 بیٹے کو ملے گا. اور اس مثال میں 25,000 بیوی کو ملے گا. اس میں 12,500 بیوی کو ملے گا. یہ ہم نے آج کے سبق میں 2 احوال اور پڑھے ہیں. ایک سوال یہاں آیا ہے کہ بھائی آیت کی وضاحت فرما دیں کہ بھائی سے مراد صرف اخیافی بھائی ہے، بھائی ہی لیا گیا ہے. جی بھائی سے مراد جب ہم نے حصے بنائے ہیں نا تو میت کے حصوں میں شرعی طور پر جو حصے دار ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے وہ ہے اخیافی بھائی. جو ہے باپ جایا، الاتی بھائی یا سگا بھائی، یہ اسبا کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. جب ہم اسبات پڑھ لیں گے تو یہ والا کویشچن بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں حل ہو جائے. چچا کی اماؤنٹ بتا دیجئے، باقی جتنا بچا ہوا مال ہوگا وہ سارا چچا کو مل جائے گا. یعنی اگر 25,000 روپیہ بیوی لے گئی ہے اور جو باقی اس کا اسبا رشتہ دار ہے وہ باقی سارا 75,000 روپیہ وہ لے جائے، چاہے وہ چچا ہے چاہے وہ اور کوئی. میں مائک دوبارہ آن کر رہا ہوں، جس میرے بھائی نے کوئی مزید سوال کرنا ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. مائک میں نے سب کے آن کر دی ہیں. جو سوال کرنا چاہتا ہے اپنی طرف سے مائک آن کر کے تو سوال کر سکتے ہیں. ہاں ہینڈ ریز کر دیں، میں ادھر سے بھی کر سکتا ہوں. اگر کسی نے سوال نہیں کرنا تو پھر ہم تھوڑی سی ریویژن کر. اچھا آ گیا جی سوال آ گیا. جی کریں جی سوال. جی اچھا مجھے آپ سے ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے سر پہ قرض ہوتا ہے، جی جس طرح سے کوئی بندہ کاروباری ہوتا ہے، اب گھر والوں کو تو معلوم نہیں ہوتا نا کہ وہ کتنا قرض کے سر کے اوپر ہے، تو قرض اور میت کو دفنانے کے سائڈ پہ لوگ اس ٹائم پہ جا رہے ہوتے ہیں، فوری طور پہ قرض کس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو مطلب مختلف لوگ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ ہمارا اتنا دینا ہے، تو ہم ایسی صورت میں کیا کریں گے پھر؟ اصولی طور پہ تو کسی بھی فوت شدہ آدمی کی تدفین سے پہلے اس کا قرضہ دے دینا چاہیے. لیکن اگر قرض لینے والا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرے اور وہ کہے کہ آپ صدمے میں ہیں، اس کی تدفین کر لیں پھر میں اپنا قرض لے لوں گا، تو یہ زیادہ مناسب ہے. لیکن کیونکہ اصل میں ہوتا ایسا ہے کہ جس نے پیسے لینے ہیں نا وہ بھی ڈاما ڈول ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، کس نے دینے ہیں. اس کو کہوں گا تو وہ کہے گا فلانے کے پاس چلے جاؤ، اس کو کہوں گا تو وہ کہے گا فلانے کے پاس چلے جاؤ.
اس کو کہوں گا تو وہ کہے گا فلانے کے پاس چلے جاؤ. تو اس لیے وہ سب کے سامنے کہہ دیتا ہے میرا حصہ ہے. اس کو اچھے طریقے سے بھی مینج کیا جا سکتا ہے کہ وہ سب کے سامنے اعلان کر دے بھی میرے پاس ثبوت پڑے ہیں، میرے پاس تحریری وہ ساری دستاویزات ہے جس پہ اس فوت شدہ آدمی نے میرے پاس یہ اماؤنٹ مجھ سے لی تھی جو مجھے اس نے واپس دینی ہے، تو میں نے بتا دی ہے، اب جو اس کے ورثاء ہیں تدفین کے بعد مجھے واپس دے دیں. جھگڑا ہمیشہ وہیں پہ ہوتا ہے جہاں اختلافات ہوتے ہیں. یہاں وہ نہ دینے والے احباب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی تدفین بعد میں ہوگی، پہلے ہمارا قرضہ اتاریں. تو ایک دوسرے کے غم دکھ کو دیکھ کر اس میں رعایت کر دینی چاہیے تاکہ انسانیت ہی کا پتہ چل جائے. ایک بھائی نے سوال لکھا ہے، اس میں بتیجا بھی شامل ہے. جی جو چچا ہوتا ہے نا، چچا اس کا جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ بتیجا کہلاتا ہے، اور جو میت کی بہن کا بیٹا ہوتا ہے وہ بھانجا کہلاتا ہے. تو بھانجے چلے جاتے ہیں ذوی الارحام کے اندر اور بتیجے آ جاتے ہیں عصبات کے اندر. تو جب ہم عصبات کا ذکر کریں گے، اس کی 3 ہم قسمیں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے رشتے جو ہمیں اس وقت کنفیوز کر رہے ہیں یہ سب انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے. جی کاشف بھائی آپ کا مائک آن ہوا ہے، کوئی سوال؟ اچھا ایک اور سوال پوچھنا تھا مجھے. جی اچھا اگر یہاں پہ جو دوسری مثال تھی جس میں آپ نے بتایا کہ بیٹے کے ساتھ حصے، یہاں پہ اگر بیٹی ہوتی پھر بیٹی ہوتی تو بیٹا اور بیٹی آپس میں اسباب بن جانے تھے، پھر جتنا مال بچنا تھا اس کے 3 حصے ہو جانے تھے. یعنی ان 7 حصوں کو جو 75,000 ہے ان کے 3 حصے کرنے تھے، 25,000 کے 3 حصے بن جانے تھے. تو 25,000 بیٹی کو مل جانا تھا، 50,000 بیٹے کو مل جانا تھا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. السلام وسیم علیکم صاحب ورحمۃ جی اللہ جی وبرکاتہ. جی 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 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب حضور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، 3 طلاقیں دے دی، اور بیوی عدت میں تھی، اسی دوران مر گئی، شوہر فوت ہو گیا، جی تو کیا اب بیوی کو ملے گا حصہ یا؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر تو طلاق کا تقاضا بیوی نے کیا، اگر تو طلاق کا تقاضا بیوی نے کیا ہے جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں خلا، تو پھر تو کچھ نہیں اس کو ملے گا کیونکہ وہ خود اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اور اگر بندے نے خود طلاق دی ہے اور ابھی اس کی عدت چل رہی تھی اور بندہ وصال کر گیا تو پھر اس کو عدت میں وہی حصہ ملے گا جو وہ اس کی مکمل زوجیت میں ہوتی تو حصہ ملتا. جی محسن بھائی، پروفیسر صاحب سر. حضور میری آواز آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ایک بیٹی ہے، اس کی جسٹ ایک بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، تو اس کے جو ہے بھائی بھی زندہ ہیں، تو اس میں وراثت کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ اس کی بیوی بھی زندہ ہے اور ایک بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے. اس کو بیٹی کو ملے گا آدھا مال اور اس کی بیوی کو ملے گا اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ. جی حضور. کلیئر ہو گیا؟ جی اور باقی وہ بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا؟ باقی جو بندہ فوت ہو گیا نا اس کے بھائیوں میں چلا جی جی جائے گا. سر جی حضور، شکریہ حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب وعلیکم السلام. دلاور خان صدیقی ایڈوکیٹ. مہربانی، شکریہ. اچھا قبلہ ابھی آپ نے فرمایا کہ خلا جو ہے، خلا کلیم کرتی ہے عورت، دوران عدت خاوند فوت ہو گیا تو وہ حقدار نہیں. کائنڈلی اس میں کوئی ریفرنس کوڈ دا کر دیں گے، ہدایہ شریف یا کل کوئی بھی کل ایسا؟ کل انشاءاللہ کر دوں گا. مہربانی، شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور اب سوال یہ ہے کہ اگر عورت کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، مرد نے خود ہی دے دی ہیں، عورت نے نہیں مانگی، مرد نے خود ہی دے دی ہیں اور طلاقیں 3 ہو گئی ہیں اور اب وہ فوت ہو گئے ہیں دوران عدت، تو اب اسے ملے گا نہیں ملے گا؟ جی ملے گا، حصہ ملے گا بالکل. 3 کے بعد بھی؟ جی 3 کے بعد بھی، کیونکہ عدت گزرنے تک تعلق نکاح من وجہ باقی رہتا ہے. جی ٹھیک ٹھیک. جی عبد الاسلام بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب جی حضرت مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت نے سوال کیا تھا کہ بیوی کی موجودگی میں آپ نے بولا تھا بیٹی کی موجودگی میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. اگر وہ بیٹی ہو تب بھی 8واں حصہ ملے گا یا بیٹا ہو تب 8واں حصہ ملے گا؟ بیٹی کیونکہ انہوں نے مثال میں ایک ہی بیان کی تھی تو بیٹی بھی اولاد ہے، بیٹا بھی اولاد ہے، اور قرآن شریف کہہ رہا ہے جب اولاد موجود ہوگی تو بیوی کا حصہ 1/4 سے نیچے ہو کے 1/8 پہ چلا جائے گا.
اب وہ بیٹی ہے تو اس کو آدھا مل جائے گا, بیٹا ہے تو اس کے ساتھ اسبہ بن جائے گا. بیٹا بیٹی دونوں کا ایک ہی برابر ہی ہو نہیں, جائے گا کیا؟ نہ 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 نہ. جب صرف مثال کے اندر بیٹی موجود ہے اور بیوی موجود ہے, بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا, بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا. اور اگر اس کے ساتھ بیٹا آ جائے گا تو بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا. جو باقی 7 حصے بچ گئے ہیں ان میں سے ان کے 3 حصے کر لیں گے, اور 3 حصوں میں سے ایک حصہ بیٹی کو مل جائے گا اور باقی 2 حصے بیٹے کو مل جائے گا. جی شکریہ جناب. السلام علیکم. ایک سوال یہاں پہ ہوا ہے کسی اہل خانہ کی طرف سے کہ بیوی 2 ہوں تو سیم ان کو حصہ ملے گا یا الگ الگ, یہ ایک حصہ میں سے وہ. ہاں, میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اولاد کی موجودگی میں بیوی 1 ہو تو اس کو 1/4 1/8 حصہ ملے گا. اولاد کی موجودگی میں بیویاں 2 ہوں تو 8 کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اور اگر اولاد موجود نہیں ہے, صرف ایک بیوی ہے, تو اس کو 1/4 ملے گا. اور اگر اولاد نہیں ہے لیکن بیویاں 2 ہیں, 2 شادیاں کی لیکن دونوں میں سے اولاد نہیں ہوئی, تو ان 2 بیویوں کو 1/4 آدھا آدھا کر کے ملے گا. ایک ہی حصہ ہے بیویوں کا, یا 1/4 یا 1/8, ایک ہوگی تو سارا لے جائے گی, جتنی 2 ہو جائیں گی 3 ہو جائیں گے ان کے اتنے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. جی, اور کسی بھائی نے سوال پوچھنا ہے؟ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹے میرا یہ سوال تھا کہ اگر عورت کو وراثت ملتی ہے طلاق کی صورت میں بھی, تو اگر اس کا حق مہر نہ ادا کیا گیا ہو تو کیا وہ بھی وراثت سے ہی ملے گا؟ جی, کیونکہ حق مہر یہ واجبات میں سے ہے تو یہ اس کے قرض میں چلا جائے گا. تو پہلے اس کی جائیداد میں سے جب قرض کی ادائیگی ہوگی تو حق مہر میں ملے گا. اور حق مہر 1 لاکھ ہے 2 لاکھ ہے, اس کا حصے سے کوئی تعلق نہیں, پہلے وہ ملے گا. پھر اس کی وفات کے بعد جو باقی حصہ عورت کا بنتا ہے وہ والا ملے گا. یعنی اس صورت میں عورت کو 2 حصے ملیں گے, ایک حق مہر ملے گا اور ایک شوہر کی وراثت میں سے حصے ہوں گے. ایک سوال پوچھا ہے ہمارے ایک خواتین اسلام میں سے ایک عالمہ نے, میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. یہ دیکھیں جی, یہ سمجھیں, یہ میت ہے تو اس کے اوپر جو ہیں اصول ہیں ماں اور باپ, جو نیچے والے ہیں یہ فروع ہیں, بیٹا پلس بیٹی, بیٹے کی اولاد, بیٹی کی اولاد, ماں کا والد والدہ, باپ کا والد والدہ. یہ اصول ہیں مرد کے, یہ اور یہ فروع ہیں. ان کو اوپر والے کہتے ہیں, ان کو نیچے والے کہتے ہیں. آپ سب احباب کا بہت شکریہ, آپ نے شرکت کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.